اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ انہی محبتوں کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں۔ پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ برچہ شریف، آستان عالیہ برچہ شریف، مشائخ اہل سنت شمس الحسن شاہ صاحب کاشف گیلانی، حضرت علامہ صاحبزادہ سید شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی، ماشاءاللہ سلامت رہو، ٹھیک ہو۔ الرحمن الرحیم، کوشش فرمائیں، چونکہ مقام بھی بہت پاک ہے، موقع بھی بہت پاک ہے، ذکر بھی بہت پاک ہے، اس پاکی کو سلامی پیش کرنے کے لیے جن کے پاس کپڑے ہیں وہ اپنے اپنے سروں کو ڈھانک لیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ کم از کم آئندہ کے لیے نیت ضرور فرما لیں کہ جب بھی کسی ایسی پاکیزہ محفل میں حاضری کے لیے جانا ہے تو ادب و احترام کے سارے تقاضے پورے کر کے حاضری دینی ہے۔ زبان سے وعدہ فرمائیں، دل سے ارادہ فرمائیں اور کہیں انشاءاللہ۔ موبائل فونز تقریباً سارے بھائیوں کے پاس ہیں، ریکارڈنگ کے لیے ضرور آن رکھیں، لیکن ان کی گھنٹیوں کو چند لمحوں کے لیے آف یعنی بند کر لیں، تاکہ جتنا وقت ہم اس پاک بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر رہیں ہماری توجہ اغیار کی طرف نہ جائے، اپنے پروردگار کی طرف رہے، مدینے کے تاجدار کی طرف۔ میں اس انتہائی تقدس مآب ماحول میں انتہائی تقدس مآب مضمون کو شروع کرنے والا ہوں، اس لیے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت فیصلے، مشورے اور پیغام کے مطابق آنکھیں بند کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، تاکہ بولنے، سننے، سمجھنے میں جو کمی رہ جائے میرا مالک اس درود شریف کی برکت کا صدقہ وہ کمی دور فرما کے ہماری محنت کو منظور فرما لے۔ الصلاۃ والسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ میں آپ کے شایان
کہاں سے لاؤں؟ لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ آپ کی سبحان اللہ سن کے خوشی ہو رہی ہے، لیکن میرا دورہ مزہ ہے۔ میں آپ کے چہروں کی بھی زیارت کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کی مزار انور کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان لمحوں کو یاد کر رہا ہوں جب لفظوں اور لفظوں کی بندشوں کی وقت رکھنے والا ہمارا بھائی مسکرا کے ہمیں حوصلے دیا کرتا تھا۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ اور ہر نفیس ذہن کی نظر یہ جملہ، اللہ کرے اس جملے کی خیرات ہر محبت والے کو نصیب ہو کہ جس کا بیٹا ہو علی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ اتنا مضبوط مسلمان، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ جس جملے کے لیے میں نے یہ خوبصورت بندش شروع کری وہ سننے والی ہے۔ کہتا ہے ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین۔ سید انوار الحسن شاہ صاحب کے پاس بیٹھنے والے اگر لفظ اور جذبوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ایک بیٹا، ذرا اس ترتیب کو دیکھیں، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین۔ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ چادر تطہیر میں کنبہ، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، وہ اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مدح پنج تن کے سبب، مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لا؟
اس سے بہتر کوئی پہچان. نئی بات کھلی تو یوں کر کے سمجھ لو کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. اس باغ پہ توحید کا، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. کس باغ پہ؟ سننے والی بات ہے. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں تو لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. بہت نفیس ذہن، نفیس چہرے میرے سامنے ہیں. میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک یہ بات آپ کے دل میں نہ لکھی جائے. ہم پنجاب کے لوگ باغوں کو جانتے ہیں، باغوں کو پہچانتے ہیں. اصول ہے جتنا بھی قیمتی باغ ہو اس کا پہرا انسان دیتا ہے. کون دیتا ہے اس کا پہرا؟ کنوں کا باغ قیمتی ہے، پہرا انسان دیتا ہے. انار کا باغ قیمتی ہے، پہرا. انگور بہت قیمتی ہے لیکن پہرا اس کا بھی بلوچ دے، پٹھان دے، پنجابی دے، سندھی دے، کشمیری دے، بہرحال انسان دیتا ہے. اب آپ کی مرضی سوچ کو نیچا رکھیں یا بلندیوں کی عروج پر پہنچا دیں. کائنات میں جتنے باغ تھے، ہیں یا ہوں گے، ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. ہر سید زادے کی نظر اور سیدوں کے غلاموں کی نظر ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. صرف اللہ کی مخلوق میں صرف ایک باغ ایسا تھا، ایسا ہے اور ایک ہی رہے گا جس کا پہرا انسان نہیں دیتا. یرید اللہ ہو، یرید اللہ ہو، یرید اللہ ہو. ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. اہل بیت والے باغ کا پہرا رحمان دیتا. ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سے بات کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. آپ خوبصورتی سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ریسپانس دیتے ہیں. ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ انسان. جتنا بھی قیمتی باغ ہو اس کا پہرا انسان کے ذمے ہے. ملا کیسے ان جیسے لائے گا؟ نہیں سمجھی کہ آپ نے بات. ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ کیسے ان جیسا لائے گا کوئی بھی جنہیں پہلا شرف یہ حاصل ہے کہ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے ہے. نبی، علی، حسن، حسین، بی بی زہرا پاک، یہ وہ خوبصورت گلشن ہے. ان کا پہرا انسان کے ذمے نہیں، ان کا پہرا رحمان. اور چشتیوں اور گیلانیوں کے غلاموں، میں یہ جملہ آپ کے ذہنوں کے لیے ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. یہاں سے زیادہ سرمستی کی کیفیت اور کہاں پہ ہوگی. یہاں تک ہم پہنچ گئے. ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے. اس پاک باغ کا پہرا، جس باغ کی کلی سیدہ زہرا پاک ہے، اس کا پہرا رحمان کے ذمے. اب کلیجہ کریں، میرے پاس کسی زبان میں 4-5 زبانیں مجھے اچھی طرح آتی ہیں، انگریزی، عربی، اردو، پنجابی اور فارسی. میں نے ساری زبانوں کی ڈکشنریاں کھولی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا لفظ مل جائے،
کوئی ایسا فکرہ مل جائے، کوئی ایسا جملہ مل جائے جن کے ساتھ میں کم از کم ان کی سلامی کا ہی حق ادا کر سکوں، میں معذور ہو کے بیٹھ گیا ہوں اور صرف یہ سوچ کے ابھی تک گنگ ہو کے بیٹھا ہوں کہ سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے. کیا بات. بات ذہن میں آ رہی ہے قبلہ؟ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہوں گے. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. میں نے بات شروع کر دی، تمہیدوں میں جانے کا میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. 45 منٹ ہے اور میں 45 کا 46واں نہیں کیا کرتا، کوشش کرتا ہوں 44 پہ ختم ہو جائے. ہر شعر کو آخری شعر سمجھ کے نہیں سناتا اور پھر بڑے شعر سنا جانے، اس طرح کا نظام میرا نہیں ہے. گھڑیاں دیکھ لے، 44 منٹ ہو جائیں گے میری بات مکمل ہو جائے گی. 45 کی مجھے حضرت نے اجازت دی ہے. اب بات شروع ہو گئی ہے اور میں اب تمہیدوں میں جانے کا وقت بھی نہیں پا رہا اور اب ضرورت بھی نہیں رہی. ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے، اس باغ کا پہرا، اس باغ کا پہرا، اس باغ کا پہرا. بڑی نفاست کے ساتھ جملہ دوں، عجیب شان ہے میرے نبی کی، عجیب شان ہے. پچھلے جتنے بھی نبی آئے بھیجے خدا نے، آئے خدا کے کام، لیکن اللہ نے کہا بھیجنا میرا کام تھا، اب نہ تیری ذات کی حفاظت میرے ذمے ہے نہ تیری کتاب کی حفاظت میرے ذمے ہے. ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی، نوح نجی اللہ جیسا نبی، اتنی شان والے نبی بھیجے اللہ نے، آئے بھی اللہ کے کام پہ، لیکن اللہ نے نہیں کہا تیری حفاظت، تیری ذات کی حفاظت میرے ذمے ہے. تبھی تو نبیوں پہ آرے بھی چلتے رہے. میں تشریح میں نہیں جا سکتا چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے ان کے وجودوں پہ حملے بھی ہوتے رہے، وہ کٹتے بھی رہے، ان کے گلے بھی کٹتے رہے، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے. اسی طرح کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، کلام اللہ کا تھا، لیکن کہا بھیجنا میرا کام ہے، اس کے بعد حفاظت میرے ذمے نہیں ہے. اب کلیجہ کر میں جملہ تجھے دینے والا ہوں. خلیل اللہ کی سرداری کو سلام، کلیم اللہ کی سرداری کو سلام، نجی اللہ کی سرداری کو سلام. لیکن سب سرداروں کو بھیجا خدا نے، کتاب بھی خدا نے دی، لیکن کہہ دیا بھیجنا میرا کام تھا، اب تمہاری ذات کی حفاظت بھی میرے ذمے نہیں، تمہاری کتاب کی حفاظت بھی میرے ذمے نہیں ہے. نبی وہ بھی تھے، رسول وہ بھی تھے. اللہ جانے کیا عزت بخشی ہے رب نے زہرا پاک کے بابا کو، کیا عظمت دی ہے. میرے رب نے آقا پاک کو، ہر نبی کے لیے حکم تھا تیری ذات کی حفاظت بھی میرے ذمے نہیں، تیری کتاب کی حفاظت بھی میرے ذمے نہیں. جب باری آئی نہ میرے نبی کی، جب باری آئی نہ کل کائنات کے ملجا اور ماوا کی، جب باری آئی نہ رسولوں کے سردار کی، جب باری آئی نہ رب کے اذن کے ساتھ کل کائنات کے مالک و مختار کی، تو پھر اصول تبدیل ہو گئے، ضابطے تبدیل ہو گئے، قانون چینج ہو گئے. مالک اب کیا فرمایا، پہلوں کو بھی بھیجتا میں ہی تھا، کتابیں میں ہی دیتا تھا، لیکن نہ ذات کی حفاظت میرے ذمے نہ کتاب کی حفاظت میرے ذمے. یہ اب میں نے ایسا بھیجا ہے، اس کی ذات کا پہرا بھی میرے ذمے، اس کے قرآن کا پہرا بھی میرے ذمے، اس کے خاندان کا پہرا بھی میرے. میں خطابت نہیں سنا رہا آپ کو، قرآن سنا رہا ہوں. رسول کے وجود کے لیے کہا تیری حفاظت بھی میرے ذمے. کہا واللہ یعصمک من الناس،
حبیب تیری ذات کی حفاظت میرے ذمے. بات آ گئی کتاب کی، کہا صرف ذات تک نہیں رہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا میں نے ہی اسے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے. شاہ صاحبان آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں اور ان پیار بھرے لوگوں سے دلی خواہشات ان کی کا احترام کرتے ہوئے ان سے دعا لینا چاہتا ہوں. بات بڑے خاص موڑ پر آ گئی ہے. قرآن کے لیے رب نے گارنٹی اٹھائی، کہا باقی ساری کتابیں بھیجی میں نے، حفاظت مخلوق کے ذمے. یہ ایسی کتاب بھیجی بھی میں نے، حفاظت بھی میرے ذمے. بڑا نازک مرحلہ آ گیا ہے. اللہ کرے اس بات کو آپ سمجھ جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے مسائل ختم ہو جائیں. قرآن کے لیے رب نے گارنٹی دی، بھیجا بھی میں نے، حفاظت بھی، حفاظت بھی، حفاظت بھی. آخری بندے تک توجہ. قرآن نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا. اور اگر قرآن حدیث کے بعد کوئی ملا ڈنڈی مارے تو اب سید دادے جو ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے، گلی گلی اعلان کریں گے حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. سنو بابا، قرآن بھیجا بھی خدا نے، حفاظت بھی خدا کے ذمے، حفاظت بھی. اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے. قرآن کی حفاظت بھی خدا کے ذمے ہے. علی، زہرا، حسن، حسین والے خاندان کی حفاظت بھی خدا کے ذمے ہے. بابا تیرے جذبے کو سلام، تیرے اس نعرے کو سلام. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور یہ نعرے خارجیت کو توڑنے والے، ناسبیت کو توڑنے والے، یہ چشتیوں کے ڈیروں سے نہیں لگیں گے تو کب لگیں گے؟ یہ گیلانیوں کے ڈیروں سے نہیں لگیں گے تو کب لگیں گے؟ یہ حسنیوں کے ڈیرے سے نہیں لگیں گے تو کب لگیں گے؟ یہ حسینیوں کے ڈیرے سے نہیں لگیں گے تو کب لگیں گے؟ بات بڑی نفیس ہے. میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، بہت اوپن ہو کے بات کر رہا ہوں. قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ آخری بندے تک بولے، کس کے ذمے ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن نے. کس نے بتایا؟ قرآن نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے ہے. بتایا بھی قرآن نے. اب ڈنڈی نہ مار. جس طرح قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے، اسی طرح زہرا پاک اور زہرا پاک کے بچوں کی حفاظت بھی خدا کے ذمے ہے. یہ بھی شمس الرحمان نے نہیں، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ بھی خالق کے اسی قرآن نے بتایا. بڑا وڑچھا شریف پہلے نعرہ لگائیں، پھر اس کے بعد ہمارا یہ ساستان پاک کا نام ہے وڑچھا شریف. توجہ فرمائے، بات بڑے مقام پر آ گئی اور میں بوجھ بننے کا عادی نہیں. دونوں آیتیں قرآن کی ہیں. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی قرآن. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ بھی قرآن. وہاں بھی فاعل خدا کی ذات، یہاں بھی فاعل خدا کی ذات. وہاں بھی حفاظت کرنے والا خدا، یہاں بھی حفاظت کرنے والا خدا. بولیے، یہاں بھی حفاظت کرنے والا، وہاں بھی پہرے دار خدا، یہاں بھی پہرے دار. بس بات تو کھل گئی، جھگڑے تو ختم ہو گئے. اب 1400 سال گزر گئے. کسی ملا کو کہے ہمت کر، کہ قرآن میں کوئی نقص ہے؟ اور ہی بول رہے ہو. قرآن کے کسی پارے میں کوئی عیب ہے؟ قرآن کی کسی صورت میں کوئی نقص ہے؟ قرآن کے کسی جملے میں کوئی نقص ہے؟ قرآن کے کسی لفظ میں کوئی نقص ہے؟ قرآن کے کسی حرف میں کوئی نقص ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو تورات بھی بھیجی.
اور تورات میں آج نقص ہیں، انجیل میں آج نقص ہیں، زبور میں آج نقص ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے؟ قرآن میں نہ سپارے میں، نہ سورت میں، نہ آیت میں، نہ جملے میں، نہ لفظ میں، نہ حرف میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت خدا کے ذمے ہے۔ نقص کیوں نہیں ہے کہ اس کی حفاظت اب مرضی تیری ہے، سن یا بالکل مستوار ہو کے ہو جا دھن یا ٹن، یہ تیری مرضی ہے۔ اب سننا دھیان سے، قرآن میں کوئی نقص نہیں، پارے میں، سورت میں، آیت میں، جملے میں، لفظ میں، حرف میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حفاظت اس کے ذمے ہے، اب بغیرتی نہیں کرنے دیں گے۔ جس طرح قرآن کے پارے میں، سورت میں، لفظ میں، حرف میں کوئی نقص نہیں، حفاظت خدا کے ذمے ہے، اسی طرح ماننا پڑے گا علی میں، حسن میں، حسین میں، زہرا میں کوئی نقص خطا نہیں ہو سکتا، حفاظت خدا کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آؤندی پئی ہے؟ باڑے جٹ بیٹھے ہو تو سوکھا کر لینا، سوکھا بھی کیا جا سکتا ہے، مسئلہ حل کرنا ہے نا، پیغام پہنچانا ہے، صرف نعرے نہیں لگوانے، عقیدہ سمجھانا ہے، نظریہ سمجھانا ہے، اور مجھے بے عزتوں کی عزت نہیں سمجھانی، سب سے بڑے عزت والوں کی عزت سمجھانی ہے۔ بڑی سمجھ والی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں نقص نہیں، کیوں؟ حفاظت خدا کے ذمے، کسی آیت میں نقص نہیں۔ اچھا چلو یار، پارے میں نقص نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا جملہ ہے آیت کا، اس میں نقص ہو سکتا ہے؟ بولو۔ حرف میں، زبر میں، زیر میں کیوں نہیں؟ یار چلو سارے میں تو نہ صحیح کو زبر زیر میں تو نکال لو۔ کہو گے شاہ جی بالکل یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ سوال بھی نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بھائی؟ زبر زیر میں ہو جائے تو کیا رہے؟ جناب یہ زبر بھی تو اس کا جز ہے، ہون بھی جے چوپ رہو تے مرضی ہے تہاڈی، یہ حرف بھی تو قرآن کا جز ہے۔ کیا ہے قرآن کا؟ یہ لفظ بھی تو قرآن کا جز ہے۔ تو اب پھر بغیرتی نہیں چلنے دیں گے۔ زبر میں نقص نہیں، قرآن کا جز ہے، حرف میں نقص نہیں، قرآن کا جز ہے، زہرا میں نقص نہیں، صاحب قرآن کا جز ہے۔ بالکل سادہ کر دوں، بالکل آسان کر دوں، بھئی نقص کیوں نہیں ہوا؟ قرآن میں کیوں نہیں نقص؟ اور اس پاک خاندان میں کیوں نہیں نقص؟ اس لیے کہ ان کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ 3 دفعہ کہہ لیں اللہ کا نام، 3 دفعہ لیں تو بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ بس رکیں، میں یہ مسئلہ کھول کے شاید اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دوں، کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب سننا یہ ہے کیوں بھئی اللہ کے ذمے ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ قبلہ میں بہت سادہ کروں، ہر بندہ سمجھ جائے، اس بھائی سے لے کے آخری بچے تک یہ مسئلہ ہر بندے کے ذہن میں آ جائے۔ قبلہ نقص چیز میں تب پڑتا ہے جب اس کے پہرے دار میں 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پڑ جائے۔ ایدن اڑو سو کا طریقہ کو نہیں سمجھان دا۔ کسی بھی چیز میں جو کسی کی راکھی میں ہو، باغ کی بات چلیے، چلو باغ پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ باغ میں نقص تب پڑ سکتا ہے جب اس کے پہرے دار میں 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پڑ جائے، تو پھر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے باغ میں بھی نقص پڑ گیا ہو۔ پہلا نقص، توجہ کے ساتھ، یہ 5 منٹ کی محنت ہے، زندگی بھر آپ کو کام آئے گی۔ پہلا نقص پہرے دار میں، راکھے میں، محافظ میں، اگر پہرے دار سو جائے، ہائے ہائے ہائے، اگر پہرے دار، سچی بات ہے، باغ اچھا ہو، قیمتی ہو، پہرے دار اگر سو جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، چور آ سکتا ہے، ڈاکو آ سکتا ہے، بچے آ سکتے ہیں، باغ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نقص، اگر پہرے دار سو جائے تو پھر جس کا پہرا ہے اس میں نقص آ سکتا ہے نا۔ تو پہلا نقص کیا ہو گیا؟ پہرے دار کا سو جانا۔
پہرے دار کا دوسرا نقص، پہرے دار وہ جگہ چھوڑ کے کہیں چلا جائے، پڑے تے نہ روے، پڑے تے نہ روے۔ اگر پہرے دار موجود نہیں ہے، پڑ پہ نہیں ہے، تو اب بھی کوئی چور چوری بھی کر سکتا ہے، ڈکیت ڈکیتی بھی کر سکتا ہے، بچے بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ کتنے نقص ہو گئے؟ 2۔ پہلا سو جائے، دوجا پیڑ چھڑ کے کدائیں ٹر جائے، کہیں اور چلا جائے، جگہ پہ موجود نہ ہو۔ تیسرا نقص، توجہ کے ساتھ، پہرے دار تھک جائے، مرضی آڑے ہو، پہرے دار تھک جاوے تو سکنا ہوں جو دل لے کر لو، میرے تو نہیں یہ لیندہ یار، میں نہ ہل سکدا۔ تو کتنے نقص ہو گئے قبلہ؟ 3۔ پہلا سو جانا، دوسرا کہیں چلا جانا، تیسرا تھک جانا، چوتھا نقص پہرے دار کمزور ہو اور ڈاکو تکڑا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پہرے دار کمزور ہو اور نقص ڈالنے والا تکڑا ہو، یعنی پہرے دار کے پاس ڈنڈا ہو اور جو اوپر سے آئے ان کے پاس کلاشن کوف ہو، تو بیچارہ ڈنڈے والا کیا کرے گا؟ یا پہرے دار اکیلا اور جو اوپر سے آئے ہیں وہ 10 ہوں، تو پہرے دار کیا کرے گا؟ اس کی طاقت تھوڑی ہو جائے، اوپر والوں کی طاقت زیادہ ہو جائے، پھر بھی باغ کا نقصان۔ کتنے نقص ہو گئے؟ 4۔ پہلا سو جائے، دوسرا چلا جائے، تیسرا تھک جائے، چوتھا کمزور ہو جائے، پانچواں نقص مر جائے۔ آئے میں حسنین کی اماں کا وہ قصیدہ نہیں پڑھ رہا جو جنگ سرگودا یا ملتان سے آیا ہے، میں حسنین کی اماں کا وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے قرآن سے آیا ہے۔ سنو اور بڑے دھیان سے سنو، پہرے دار میں کتنے نقص؟ ان میں سے کوئی ایک بھی پڑ جائے تو باغ کا نقص ہو سکتا ہے۔ پہرے دار سو جائے، چلا جائے، تھک جائے، کمزور ہو جائے یا مر جائے، نقص ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد یا اس بد نصیب ملا کو ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص دکھانا پڑے گا۔ ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص دکھائے کہ زہرا پاک کی حفاظت جس کے ذمے ہے، جو پہرے دار ہے اللہ، وہ سو جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، پھر جو مرضی ہے بکے، اور اگر یہ نقص اس میں نہیں ہے تو ماننا پڑے گا پہرے دار بھی بے عیب ہے، عزت دار بھی بے عیب ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب نے صرف مسجع مکفہ لفظوں میں بات کر دی، میں ایک ایک نقص کی صفائی دیتا ہوں۔ پہلا نقص کیا تھا؟ سو جانا۔ پہلا نقص کیا تھا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن جس نے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، بتا وہ پہرے دار سوتا ہے؟ آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے، باقی قرآن نہ بھی آتا ہو، تو آیت الکرسی نے جواب دیا، کہا لا تأخذہ سنۃ، بکواس بند کرو، جس نے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے وہ کہتا ہے سونا تو درکنار، آ جڑا تسی بہ کے جھوٹا نہ ہو لیندے، اللہ دا میں یہ بھی کدی نہیں لیا۔ سینا کہتے ہیں نا، سینا کہتے ہیں اس طرح بیٹھ کے جو جھٹکا سا لے اونگ لینی، اللہ کہتا ہے مجھے یہ بھی کبھی آتی۔ پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ان کی حفاظت جس کے ذمہ ہے وہ کبھی سوتا۔ دوسرا کیا تھا؟ کہیں چلا جانا، یا اللہ کبھی کبھی اتنی جو تیری کائنات ہے کبھی کبھی کہیں دور چلا جاتا ہوگا، کہا بھونکنا بند کر، حی القیوم، میں چلا نہیں جاتا، میں ہر جگہ ہر وقت قائم ہوتا ہوں، ہر وقت۔ تیسرا نقص کیا تھا؟ تھک جانا۔ کیا تھا؟ میرا مالک کتنی کائنات چلاتا ہے، کبھی تھکتا ہے، کہا بھونکنا بکواس بند کر، میں سارے زمین و آسمان کا نظام چلاتا ہوں، لیکن وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، میرے تھکاوٹ کبھی قریب بھی آ سکتی۔
3 صفائیاں میں نے دے دی قرآن سے، 3 جواب دے دیے۔ چوتھا کیا تھا؟ مر جانا۔ کیا تھا؟ کمزور چوتھا کیا تھا؟ کمزور ہو جانا۔ کیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ چوتھا کیا تھا؟ کمزور ہو جانا۔ یا اللہ کبھی کمزور ہو گیا ہے؟ کہا بھونکنا بند کر، الا کل شیء، الا کل شیء، الا کل شیء۔ تو یا اللہ پھر رہ گیا نکت صرف مرنے والا۔ کہا بے وقوف، کن سوچوں میں پڑ گیا؟ میں نے پہلے نہیں بتا دیا؟ الحی 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 اسے کہتے ہیں جو زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ بس اب فیصلہ آپ پر ہے، رزلٹ آپ پر ہے، نتیجہ آپ پر ہے۔ ضمیر آپ کا جو فیصلہ دے، آپ کی عدالت میں یہ میں نے مقدمہ پیش کر دیا۔ 5 نقصوں میں سے اگر کوئی ایک نقص بھی پہرے دار میں دکھا دے، ہم کہیں گے علی سے بھول ہو گئی، ہم مان لیں گے حسن نے یہ کر کے غلطی کر لی معاذ اللہ، حسین سے یہ بھول ہو گئی۔ لیکن اگر 5 نقصوں میں سے کوئی نقص بھی ان کے پہرے دار میں نہیں، تو پھر مان نہ پہرے دار میں نقص ہو سکتا ہے، نہ عزت دار میں نقص ہو سکتا ہے۔ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، زہرا سی۔ تقریر اب اگلے سال آ کے کروں گا، صرف شعر پورا کر دوں تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو۔ اب سننا کتنی بڑی دلیل لے رہا ہوں عزت مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ کہتا ہے اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو، اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو۔ سننا دھیان سے، کیا دلیل ہے؟ اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو۔ کس شخص کے؟ جس شخص سے مانگنے والوں میں علی ہو۔ ایڈی وڈی گل تے تسی انج پچھا گئے یار۔ جس شخص سے مانگنے والوں میں جس شخص سے خیرات وصول کرنے والوں میں علی ہو۔ میں ابھی وہ علی نہیں چھیڑ رہا جو قرآن میں آیا ہے، میں ابھی اس علی کا ذکر کر ہی نہیں سکتا جو نبی کے فرمان میں آیا ہے، صرف اس علی کا نظارہ کرا دوں جو علی لغت میں آیا ہے۔ ابھی قرآن والا علی نہیں، حدیث والا علی نہیں، وہ پھر کبھی حاضر ہوں گے 13 رجب پہ آئیں گے یا مولا علی کی عزت و عظمت کے لیے کی رمضان پہ بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ ابھی میں قرآن والا علی نہیں، حدیث والا علی نہیں، صرف لغت والا علی کروں، تمہیں سمجھ آ جائے جب وہ لغت میں اتنا بڑا ہے کتاب ہدایت میں کتنا بڑا ہو۔ لغت ڈکشنری جو نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے نہ وابی ہوتی ہے، ڈکشنری تو ڈکشنری ہوتی ہے۔ علی کہتے کسے ہیں؟ علی لغوی طور پہ کہتے کسے ہیں؟ لیکن یہ سمجھنے سے پہلے اتنا سمجھ لے، یہ جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے نا، اسے صرف تو علی نہیں کہتا، اسے مدینے والا مصطفیٰ بھی علی کہتا ہے، عرش والا خدا بھی علی کہتا۔ تو علی کہتا ہوتا صرف تو شاید کچی بات ہوتی، شاید وہ معنی پورے نہ ہوتے، لیکن جب مصطفیٰ نے علی کہہ دیا، خدا نے علی کہہ دیا، پھر تو معنوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب سن، علی کہتے کسے؟ بہت سی بات ہے، ابن منظور افریقی ہے اور دیگر بھی جتنی بھی لغات ہیں، سب نے اس کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں۔ کہتے لوگوں علی کا معنی پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، علی کہتے ہیں اس بلند کو۔ یہ بلند کا لفظ آتا گیا تو اس نے بتا دیا اس کا تعلق بلندی کے ساتھ ہے، پستی کے ساتھ نہیں ہے۔
پست جتنے بھی ہیں سوچ کے، نسب کے، شجرے کے، وہ علی کے قریب آ نہیں سکتے، اور بلند جتنے بھی ہیں وہ علی کا ڈیرہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ کیا بات، علی کہتے کسے؟ بس آخری جملہ ہے حضرت، دیکھ لیں میرے 40 منٹ ہو گئے ہیں، 4 منٹ میرے رہتے ہیں، آخری جملہ دے رہا ہوں۔ علی کہتے کسے؟ علی کہتے کسے ہیں؟ قبلہ علی لغت میں، ڈکشنری میں، بغیر کسی مسلک مکتبہ فکر کی جھگڑے کے، علی کہتے ہیں اس بلند کو، اب اگر یہ فکرہ ضائع ہو گیا میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، علی کہتے ہیں اس بلند کو، آخری بندے تک توجہ، علی کہتے ہیں اس بلند کو جو اتنا بلند ہو، بڑی مزے والی بات ہے، سیدو یاد کر لو زندگی بھر کام آئے گی، غلاموں یاد کر لو زندگی بھر کام آئے گی۔ علی کہتے ہیں اس بلند کو جو اتنا بلند ہو کہ اس کی بلندی کو گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تول نہ سکو، مزے کی بات ہے ماپنے لگو ماپ نہ سکو۔ حساب کے 3 ہی پیمانے ہیں دنیا میں، بڑے سے بڑی شے اور چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو، یا وہ گنی جاتی ہے، یا وہ تولی جاتی ہے، یا وہ، یہ پیسے تولے نہیں جاتے گنے جاتے ہیں، دال تولی جاتی ہے گنی، زمین تولی نہیں جاتی ماپی جاتی ہے۔ بڑے سے بڑی چیز ہو، یا وہ گنی جاتی ہے، یا وہ تولی جاتی ہے، یا وہ ماپی جاتی ہے۔ ارے سن، اسے علی تو نہیں محمد کہہ رہا ہے، تو نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور علی کون ہوتا ہے؟ جس کو گننے لگو تو گن نہ سکو، تولنے لگو تو تول نہ سکو، ماپنے لگو تو کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ گنتی بھی تیرے سر کی چیز ہے، تولنا بھی تیرے دماغ کی چیز ہے، ماپنا بھی تیری دماغ کی چیز ہے۔ علی وہ ہے جو نہ گننے میں آئے، نہ تولنے میں آئے، نہ ماپنے میں آئے، جو گنا جائے علی نہیں، جو تولا جا سکے علی نہیں، جو ماپا جا سکے علی نہیں۔ اب بات سمجھنے والی، گننا تولنا ماپنا یہ تیرے عقل کی ترکڑی ہے، علی نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں تم سمجھ لو جو تیرے ذہن کی حدود میں آئے وہ علی نہیں ہے، علی اس سے بڑا ہے۔ ہم گلی گلی علی کا یہ تعارف کروا کے بات تو محمد کی سمجھا رہے ہیں، جس کا علی تیری سری میں نہیں آتا وہ نبی تیری سری میں کیسے آ سکتا؟ سبحان اللہ، جو گنا جائے، تولا جائے، ماپا جائے، وہ تو پھر تیری سری میں آ گیا، تیرے دماغ میں آ گیا۔ ارے دماغ تیرا چھوٹا رکھا ہے، علی کو اللہ نے بہت بڑا بنایا۔ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ بغیر دلیل کے بات کر گیا، او بابا علی تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ علی کا نوکر تیری سری میں نہیں آتا، علی کا غلام تیری سری میں نہیں آتا۔ یہ میں حکایت نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو علی کی غلامی میں اللہ کے راستے پر جہاد کرتے، اپنی جان قربان کر دے، اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یا اللہ زندہ ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کہا ولکن لا تشعرون، تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری سری چھوٹی ہے، اس کی زندگی بڑی ہے۔ تمہارا شعور چھوٹا ہے، اس کی زندگی، تمہارے شعور کے راستے چھوٹے ہیں، اس کی زندگی بڑی ہے۔ یہ شان ہے انور الحسن کاشف صاحب کی، یہ شان ہے سید جند وڈا شاہ صاحب کی، یہ شان ہے پیر سیال کی، یہ شان ہے پیر پٹھان کی، یہ شان ہے داتا صاحب کی، مجدد پاک کی، کہ تیری سری میں تو یہ نہیں آتے جب علی کے نوکر تیری سری میں نہیں آتے، علی تیری سری میں نہیں آتے۔ بڑی توجہ،
साहिबान जी वकार, अली वो है जो न गिना जाए, न मापा जाए, न तोला जाए, न गिना जाए, न मापा जाए, न तोला जाए। आज के बाद अगर कोई मुल्ला मेरे नबी के इल्म को माप रहा हो, इतना था जी इतना था, इख्तियार को माप रहा हो, इतना था जी इतना था, नूर को माप रहा हो, इतना था जी इतना था, उससे मुनाजरा नहीं करना। गिरेबान से पकड़ के पहले उसे कहना, यार बाकी बातें छोड़, पहले तो मोहम्मद का अली माप के दिखा। पहले तू मोहम्मद का अली माप के दिखा। और तेरी सिरी में तो अली का नौकर वली नहीं आता। लोग कहते हैं तुम तौहीद बयान नहीं करते, रिसालत रिसालत करते हो, और हम सैयदों पे एतराज हो रहा है कि तुम नबूवत बयान नहीं करते, बाकी चीजें बयान नहीं करते, अली अली करते हो। जवाब एक ही है, हम मोहम्मद का जिक्र करके कहते हैं जिसका नबी ऐसा है वो खुदा कैसा होगा। अली अली करके बताते हैं जिसका अली ऐसा है वो नबी कैसा है।